بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 22 حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس کو دعوت دین شروع کی تو کفار مکہ کی طرف سے مخالفت بھی شروع ہو گئی، اور ابو طالب کے پاس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں بنانے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر ابو طالب اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کفار کے حوالے کر دیں، وہ خود ہی ان کو سمجھا لیں گے جیسے چاہے مرضی۔ اب یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ابو طالب بے شک بنو ہاشم کے سردار تھے، اور ایک سردار کی سرداری اس کے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتے ہیں اور بات مانتے ہیں۔ اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ بنو ہاشم اور قریش کے باقی سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آ کر ابو طالب کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دین اسلام کی دعوت سے روکیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ عربوں میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ وہ سب اپنے اپنے قبیلے کے لیے جان تک بھی دے دیتے تھے۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص کوئی جرم کرتا یا کسی دوسرے قبیلے کو نقصان پہنچاتا تو اس شخص کی سزا اس کے اپنے قبیلے کا سردار تجویز کرتا۔ قبیلے کے سردار کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا قبیلہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو کہ نہ صرف ان کو ایک نئے دین کی تبلیغ بھی کر رہے تھے بلکہ ان کو پرانے دین کے بارے میں ڈرا بھی رہے تھے، جس سے ان کا کاروبار وابستہ تھا، کیونکہ قریش میں کچھ لوگ بتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ نئے دین کو اپنانے کا مطلب تھا کہ اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور امیر غریب کا فرق ختم ہو جانا۔ غلام آقاؤں کے برابر آ کے بیٹھ جاتے اور جو اقتدار کی طاقت ان کے پاس تھی وہ چھن جاتی۔ ایک یتیم بچہ اٹھ کر ان کے برسوں کے طور طریقوں کو غلط کہہ دے اور اس کا مطلب وہ اب تک جاہل تھے۔ یہی وہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق سے روکنا چاہتے تھے۔ ابو طالب کی اجازت کے بغیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ابو طالب کو ہر طرح سے قائل کرنا چاہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود روک لیں یا پھر ان کے حوالے کر دیں۔ اب ابو طالب کے لیے یہ بات بہت شرم کی تھی کہ ان کا سارا قبیلہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور کیونکہ عرب میں پہلے کبھی کسی سردار کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے بھتیجے، میرے قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کیں کہ جو کہ میرے لیے شرم کا باعث ہیں۔ اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور میری حالت پر بھی رحم کھاؤ۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اپنے لوگوں کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے احسانات بھی یاد کروانے لگے کہ مجھے کسی ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کرو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ہر حربہ آزمانے لگے کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی دعوت سے باز آ جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ ابو طالب کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت دکھا اور رنجیدہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، مجھے اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنی دعوت کام سے باز نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے اس راستے پر موت آ جائے۔ جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم دیکھا تو کہا،
میرے بھتیجے، آج کے بعد میں تمہیں تمہارے کام سے نہیں روکوں گا، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، اور میں ہر طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو طالب نے مرنے کے وقت تک اپنے ان الفاظ کی پاسداری کی۔ قریش کو اس بات سے کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور نئی پالیسی کے ساتھ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ نے اپنے تئیں بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہم آپ کو ایک اور آفر دیتے ہیں، وہ یہ کہ آپ ولید ابن مغیرہ کا بیٹا عمارہ ابن ولید کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے رکھ لو۔ ولید ابن مغیرہ بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا اور بہت امیر آدمی تھا۔ یہاں بیٹے کے بدلے میں بیٹا دینے کی بات ہو رہی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے قریش کی بے بسی کا اور جہالت کا کہ کس قدر گر گئے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ لگ جائیں۔ لیکن جو محبت اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ دی تھی، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی خرید سکتے تھے۔ جب قریش نے یہ پیشکش کی تو ابو طالب شدید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تم کس طرح کی پیشکش کر رہے ہو؟ میں اپنا بیٹا تم لوگوں کو دوں تاکہ تم جس طرح کا مرضی ظلم اس پر کرو، اور میں تمہارے بیٹے کو اچھے سے پرورش کروں؟ میں اپنے جیتے جی ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مطعم بن عدی، جو کہ قریش میں سب سے بڑی عمر کے تھے اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کھڑے ہوئے اور ابو طالب سے کہنے لگے، اے ابو طالب، تمہارے قبیلے کے لوگوں سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، لیکن تمہارا بھتیجا اپنے دین کی دعوت سے باز نہیں آ رہا۔ اس مطعم بن عدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، جو کہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، اور وہ ان قیدیوں کو چھڑوانے کی سفارش کرتا تو میں سب کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام کافر برے ہی ہوں۔ آج کے دور میں بھی ہم بہت سارے غیر مسلم کو فلاحی کام کرتا دیکھتے ہیں، اور مطعم بن عدی اس بات کے علاوہ باقی آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا، جو کہ آنے والی اقساط میں بیان کروں گی۔ ان فلاحی کاموں کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کو سراہتے تھے۔ اب یہاں حالات ایسے تھے کہ ایک طرف ابو طالب تھے، ایک طرف مکہ کے تمام لوگ۔ انہوں نے ابو طالب سے یہ کہہ دیا کہ آپ اب بنو ہاشم کے سردار نہیں رہے، کیونکہ آپ اس عہدے کے قابل نہیں، اور یہ قریش کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے سردار کو ہٹا دیا۔ یہ بہت شرم کی بات تھی کہ ایسے سردار کو جو جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہو اور اس کی زندگی میں ہی برطرف کر دیا جائے، کیونکہ قبیلوں کا سردار خاندان کا بڑا ہی ہوتا تھا۔ عرب اپنے بڑوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہاں یہ معاملہ ہو گیا کہ بچوں نے خاندان کے بڑے کو ہی برطرف کر دیا۔ ابو طالب کھڑے ہوئے اور مطعم سے کہا، اے مطعم، یہ تمہاری سازش تھی جس کو تم نے اب افشاں کیا۔ تم اس سازش پر پہلے سے ہی کام کر رہے تھے، موقع ملتے ہی تم نے اسے عملی جامہ پہنایا ہے۔ تم لوگوں نے جو کرنا ہے جاؤ کر لو، مجھے میرے ارادے سے باز نہیں کر سکتے۔ اب سارا قریش ایک طرف اور ابو طالب ایک طرف، اور کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ ابو طالب کی اس بات کا جواب دے سکتے۔ اس موقع پہ ابو طالب نے کچھ اشعار بھی کہے، جس میں انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کی غداری کے بارے میں بیان کیا۔ ابو طالب اپنے دور کے بہت مشہور شاعر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے قریش اپنے ارادے سے واپس لیے، حتیٰ کہ ابو طالب کے پاس اب اپنے لوگوں کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ یہ ابو طالب کے کردار کی پختگی تھی جس نے ان کو یہ اعتماد دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ابو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ ان کے ماں باپ، ان کے بچوں کے دادا تھے، اور 8 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جگہ ساتھ دیا، لیکن جو کام نہیں کیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا، وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہیں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے یہ۔ اس کے علاوہ ترمذی کی حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ مشرکین جہنمی ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 24 میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ سیرت النبی کے موضوع پر باقی کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ثواب میں شامل ہو جائیں۔